60-70 سال کی لائف میں جو ٹرن ہے وہ ہوتے ہوتا ہے. Discipline is a bridge between goal and accomplishment. ہمارے معاشرے میں ٹرینرز کا کیا رول ہے, ان کا کیا کردار ہے؟ یہ جو انسان کی جو میں نے آپ کو 4 ایلیمنٹس بتائے ہیں, یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے. اور بھی کئی ککس آ جاتی ہیں. یہ لگتی ہے کہ وہ صرف اپنے ٹاپک سے الائن نہیں ہے, ان کا پرسپیکٹو بھی ہے. موٹیویشن پیٹرول کی طرح, اگر کہیں جانا ہے اور پیٹرول ہے گاڑی میں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. منزل پہ نہ بھی پہنچیں, منزل کے قریب ضرور پہنچیں گے. مہمان خاص عبداللہ سمین کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبداللہ سمین ہے اور میں پروگرام مہمان خاص کا ہوسٹ ہوں. آج ہم ایک بہت مشہور شخصیت جن کو سب جانتے ہیں, ان کا نام ہے قاسم علی شاہ, ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ٹریننگ کی طرف رخ کیوں کیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کچھ اپنے بارے میں بتائیے, کچھ بچپن کے بارے میں. اچھا جی, میں گجرات میں پیدا ہوا اور تعلیم کے لیے میرے والدین جو سے وہ لاہور شفٹ ہو گئے اور ہم لوگوں کی تعلیم لاہور سے ہوئی اور بچپن جو ہے وہ لاہور میں ہی گزرا. کچھ ٹائم گجرات میں تھا, بعد میں ہم لاہور آ گئے اور لاہور میں تعلیم تربیت یہاں آسان تھی, مینٹورز بڑے اچھے مل گئے اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروفیشن کی. آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کئی ٹرننگ پوائنٹس ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو فلمی کہانی ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے 180 ٹرن ہو گیا, کیونکہ فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے تو 3 گھنٹے میں آپ نے ٹرن کو جلدی کرنا ہوتا ہے. لائف جو ان سی وہ 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی, یہ 60-70 سال کی لائف ہوتی ہے. اس 60-70 سال کی لائف میں جو ٹرن ہے وہ ہوتے ہوتا ہے. عموماً بات کر رہا ہوں, ایکسیپشن کوئی ہو سکتی ہے, کسی کی زندگی میں جلدی تبدیلی ہے. تو اس میں کئی واقعات ہیں. اس میں مینٹورز کی انسپریشن ہے, واصف علی واصف صاحب کی ملفوظات تعلیمات کا پڑھنا ہے, اس میں اچھی مجالس کا رول ہے, اچھے دوستوں کا ملنا ہے, گائیڈنس کا ملنا ہے, بالخصوص اللہ کا کرم ساتھ رہا. یعنی اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ اس میں کوئی آپ کا اپنا ہنر نہیں ہے, اللہ کی کرم نوازی زیادہ ہے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. انجینئرنگ چھوڑ کر آپ نے ٹرینر کی طرف رخ کیوں کیا؟ مجھے پڑھانے کا شوق تھا. مطلب میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا تو خود پڑھایا کرتا تھا اور یہ پڑھانے کا تجربہ بڑا کامیاب رہا. مطلب آئی واز ویری ینگ جب میرے پاس سینکڑوں بچے پڑھا کرتے تھے اور ان کی عمر کا میرے ساتھ فرق نہیں ہوتا تھا. اب جب آپ رسپیکٹ کماتے ہیں بڑی ینگ ایج میں, آپ کو لوگ سر کہتے ہیں, محبت سے پکارتے ہیں, عزت سے پکارتے ہیں, تو یقینی بات ہے کہ آپ کی فیلنگ بدل جاتی ہے, آپ کی رائے بدل جاتی ہے, آپ ایک نئے مزے سے آشنا ہوتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ سب کے سب لوگ ٹارگٹ صرف تنخواہ تک ہوتا ہے, لیکن ٹیچر کی سب سے بڑی کمائی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. بڑی ینگ ایج میں پڑھانے لگ پڑا, وہ پڑھانے کی کوئی ماڈرن شکل جو ان سی ہے وہ ٹریننگ ہے. آپ کی انسپائریشن کیا ہے, آئیڈیل کسے مانتے ہیں؟ اچھا, میرے مطابق آپ کی جو ایک اچھے مسلمان کی ریئل انسپریشن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن یقینی بات ہے زندگی میں اور بھی کئی ککس آ جاتی ہیں. ککس ایسی ہوتی ہیں جو آپ واقعات کو پڑھتے ہیں, کتابوں کو پڑھتے ہیں, عظمت کو پڑھتے ہیں, رسپیکٹ کو پڑھتے ہیں, لوگوں کی لائفز کو پڑھتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں. ایک اچھا مائنڈ, پازیٹیو مائنڈ, بیوٹیفل مائنڈ ہر اچھی چیز سے متاثر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ بہت زبردست ہے اور وہ تعریف کرتا ہے. سو کئی ایسی چیزیں, کئی ایسی کتابیں. ماں بچپن میں اکثر کہتا ہوں میں نے اسلام کو ماں سے پڑھا. لوگوں نے کتاب سے پڑھا ہوتا ہے, میں نے ماں سے پڑھا. اگر ہمیں وہ گود میں بٹھا کے ساری کہانیاں نہ سنی ہوتی جو ہماری ساری تاریخ اسلام ہے, تاریخ اسلام کا پرچہ تو گود میں کلیئر ہو گیا. اب جب آپ گھر سے انسپریشن شروع کرتے ہیں, پھر آپ جناح پڑھتے ہیں, اقبال پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, تو آپ کا میئر کرنے کا, زندگی کو دیکھنے کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے. آپ کے نزدیک ایک اچھے ٹرینر میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ایک اچھا ٹرینر اچھا ٹیچر ہونا چاہیے. جو اچھا ٹیچر نہیں ہے وہ کبھی اچھا ٹرینر نہیں ہو سکتا. ایک عام تاثر ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکس ہوتی ہیں اور جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ صرف وقتی طور کے لیے ہوتی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں 100% ایسی ہے. کوئی بھی سیشن, کوئی بھی اسپیچ وقتی طور پہ ہوتی ہے, اور اس میں اس لیے وقتی طور پہ ہوتی ہے کہ جس نے اپنا کوئی مقصد نہیں رکھا ہوا اس کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. جس کا اپنا کوئی گول اور آبجیکٹو ہے اور وہ کسی سے انسپریشن لیتا وہ آگے نکل جاتا ہے. سو اس میں موٹیویشن اسپیکرز کا قصور نہیں ہے. دنیا میں انسپریشن کی سب سے بڑی مثال وہ چونٹی ہے جو غار میں پناہ لینے والے بادشاہ کو موٹیویٹ کرتی ہے.
کہ دیکھو میں اتنی بار چڑھنے کی کوشش کر پھر گر جاتی ہوں پھر لے کے چڑھتی ہوں, تو بادشاہ جو ان سے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں ایک مہم ہوتی ہے. اگر آپ کی اپنی زندگی میں کوئی مہم نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ موٹیویشن اسپیکر کے پاس بیٹھیں گے, آپ باتیں سنیں گے اور دامن جھاڑ کے اٹھ جائیں گے, کیونکہ اپنی امنگ ہی نہیں ہے, ایم ہی نہیں ہے. جس نے کہیں جانا نہیں ہے اس کی گاڑی کے ٹینکر کو فل کر دیں, وہ چلا چلا کے پٹرول جلا دے گا, موٹیویشن پٹرول کی طرح. اگر کہیں جانا ہے اور پٹرول ہے گاڑی میں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے, منزل پہ نہ بھی پہنچیں منزل کے قریب ضرور پہنچیں گے. ہمارے معاشرے میں ٹرینرز کا کیا رول ہے, ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹرینر کا ورڈ کہاں پر ہے, کہاں کہاں یہ اصطلاح استعمال ہو رہی. گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں جب وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریننگ سے گزار کے پھر وہ پلیسمنٹ کرتے ہیں, بندے کو بٹھاتے ہیں. اب وہ مقابلے کا امتحان ہو جسے CSS کہتے ہیں, وہ کاکول ہو جسے آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں سے سیکنڈ لیفٹیننٹ نے جانا ہے اور اس کے بعد آئندہ دنوں میں اس نے جرنیل بھی بننا ہے. یہ ہر جگہ ٹریننگ کہیں نہ کہیں ہے. تو اس کی ایک مہذب شکل, کہیں کو مڈ کیریئر کورس ہے, کہیں کوئی کیریئر گروتھ کے لیے کورس ہے, کہیں کوئی ریفریشر کورس آ جاتا ہے. تو ٹرینر تو آپ کو گورنمنٹ میں کارپوریٹ مارکیٹ میں ہر طرف نظر آتا ہے. میرے کام کا کمال یہ ہے, اللہ نے یہ کرم کیا کہ میں نے ٹریننگ کے ورڈ کو یا ٹریننگ کی اصطلاح کو کامن مین تک پہنچا دیا. اب وہ تمام سیلف ہیلپ کی جو ڈکشنری ہے وہ ڈکشنری عام بندہ بول رہا ہے. لنکنگ ڈاٹ تھیوری, گول سیٹنگ ہونی چاہیے, ٹائم مینجمنٹ کو چیز ہے, پلاننگ کرنی چاہیے. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. ویسے میرا سوال ہے, اکثر میں کرتا ہوں لوگوں سے, کہ خودی کا ورڈ اقبال سے پہلے تو دنیا میں ہوگا, لیکن اقبال نے خودی کے ورڈ کو جو معنی دیا, جو اس سے امیج دیا کہ یہ ہوتی ہے خودی, اس کے بعد آج ہر کوئی کہہ رہا ہے خودی کو کر بلند اتنا. تو اسی طرح ٹرینر تو جو ایک چھوٹا سا ہنر سکھاتا ہے وہ بھی ٹرینر ہے, وہ جم میں کوچ ہوتا ہے وہ بھی ٹرینر ہے, کوئی اسکل دے دیتا ہے وہ بھی ٹرینر ہے. سو وہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. ماں سب سے بڑی ٹرینر ہے. ہم تو چلو آفیشیلی کہہ رہے ہیں نا, اس کی کون سی کوئی ڈگری ہے, کام کر کر کے ہم نے کہا جی ہم ٹرینر ہیں, لیکن ایک ماں, ایک باپ, ایک استاد, ایک بڑا بھائی, ساری ٹرینر ہیں. آپ کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے ٹرین دا ٹرینر, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کرنے کے بعد بندہ پراپر ٹرینر بن سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا, ہمارا یہ کہنا ہے اس کورس کے بارے میں, ہم بچوں کو بٹھا کے بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن دینے کے لیے, یہ ایک سمت تو دے رہا ہے کہ ایسے بنتے ہیں. بننا بندے نے خود ہی ہوتا ہے. جیسے مثال لے لیجیے, کسی کو کہہ دیجیے کہ اگر آپ اتنے کلومیٹر اس طرف چلیں تو اکڑ آ جائے گا, اب وہ بندہ کہ جی مجھے یہ علم تو ہو گیا ہے, میں جانا نہیں ہے, تو وہ نہیں پہنچے گا. سو کوچنگ, گائیڈنس اپنی جگہ پہ, آگے محنت ہے. جیسے آپ کہہ لیجیے MBBS کر کے بندہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے, اس کے بعد ہاؤس جاب ہے, اس کو اسپیشلائزیشن ہے. اب وہ بندہ کہ جی میں نے کیونکہ MBBS کر لیا تو میں بڑے بڑے آپریشن کروں گا, نہیں, جب تک ایکسپرٹ ہی نہیں آئے گی وہ آپریشن نہیں کر سکتا. آپ پاکستان اور دنیا سب کے بہت بڑے ٹرینر ہیں, تو باقی ٹرینرز پر آپ کا کیا اثر ہے آپ کی پرسنالٹی کا؟ میں نے بڑے لوگوں سے سیکھا ہے. اس میں ہماری فیلڈ میں جتنے سینئرس لوگ ہیں ان سب سے سیکھا ہے, لائیو سیکھا ہے, انٹرنیٹ پہ سیکھا ہے, ان کی کتابوں سے سیکھا ہے. کیونکہ مقصد یہ تھا کہ جو بندہ بھی اچھا کام کر رہا ہے اسے سیکھنا چاہیے. ساری میں کہتا ہوں سب بھی بہت اچھے ہیں, ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹریننگ کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستان میں ٹریننگ کا فیوچر یہ ہے کہ آپ کے جتنے بزنس گروپس ہیں اس وقت وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں ٹرینر کو اور اپنے بزنس سولوشن دیتے ہیں. اس سے بڑا فیوچر کیا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے اور اس مارکیٹ میں بزنس زیادہ ہے, کام زیادہ ہے, ٹرینر کم ہے. آپ نے کوئی ایسا کورس ڈیزائن کیا جس سے یقینی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ اچھا, یاد رکھیے گا دنیا میں کورس سے کامیابی نہیں ہوتی, یہ کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. علم آدھا حصہ ہے, عمل اگلا حصہ ہے. علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتی کامیابی, عمل کی بنیاد پہ کامیابی ہوتی ہے. عمل کے لیے اپنے آپ کو کیسے راغب کیا جائے؟ گولز کے ساتھ, خوابوں کے ساتھ. جب آپ کا ڈریم ہوتا ہے, کوئی ایم ہوتا ہے, کوئی گول ہوتا ہے, تو آپ اس خواب اور گول کی وجہ سے محنت کرتے ہیں. اگر اپنا ہی گول نہیں ہے, ایم نہیں ہے, کوئی آبجیکٹو ہدف نہیں ہے, تو دل نہیں کرتا پھر کام کرنے کا. آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ میں ہر اس مووی کو دیکھتا ہوں جس میں لرننگ ہے, جس میں کوئی کانسیپٹ ہے, جس میں کوئی تھیم ہے, جس میں کوئی وزڈم ہے, جس میں کوئی منطق ہے. کیونکہ یقینی بات ہے مووی آج کی دنیا کی سب سے بڑی لرننگ کا سورس ہے, موسٹ ماڈرن سورس ہے, جس میں آڈیو ویڈیو افیکٹ سب چیزیں ڈال کے اور کہیں پہنچایا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے پاور حاصل کرتی ہیں یا اکیلے میں اپنے اندر سے پاور حاصل کرتی ہیں؟ میں اپنے کام سے پاور لیتا ہوں.
جب میں اپنا ریلیونٹ کام کرتا ہوں مجھے انرجی ملتی ہے, اور جب بھی میں اپنے کام سے دور ہو جاتا ہوں مجھے انرجی نہیں ملتی. آپ اتنے سال سے ماشاءاللہ ورک کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ میری موٹیویشن میرے وہ ڈریمز اور خواب ہیں جو پہلے تھے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا, اب مزید ہیں وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. ساری پبلک کو آپ کے ڈریمز اور خواب ہی جاننا چاہتے ہیں. وہ میں ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں. میری تمام ویڈیوز چیزیں وہ سب کے سب کانسیپٹس ہیں, اور وہ کانسیپٹس عوامی ہوئے اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے, لوگوں نے لائک کیا ہے. میری ہر چیز کے بارے میں میری ایک ویو ہے, میرا ایک اندازہ ہے. لائک میرا کانسیپٹ ہے کہ ایجوکیشن یہ ہوتی ہے, میرا کانسیپٹ ہے کہ کامیابی ہوتی ہے, میرا کانسیپٹ ہے اچھی لائف ہی ہوتی ہے. تو وہ تمام میرے ویوز تو مارکیٹ ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تعلیمی اداروں میں تربیت شامل نہیں ہوتی تو بہتر نہیں ہو سکتا. تعلیمی نظام میں کیا چینجز دیکھنا چاہتے ہیں؟ نصاب ایک ہونا چاہیے, اور نصاب بامقصد ہونا چاہیے. تو اس نصاب کو پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقے؟ تھنک ٹینک چاہیے. آپ کی زندگی کی 3 سب سے بڑی ناکامیاں کیا ہیں؟ بے شمار ناکامی. پہلے تو 3 نہیں ہے, کوئی بندہ بھی کہ میں ناکام ہی نہیں ہوا تو غلط کہے گا. بے شمار ناکامی ہے, اور آپ ایک ناکامی سے کچھ سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. یار یہ بلنڈر ہوا, یہ غلطی ہوئی. میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ غلط ہیومن ریسورس سلیکٹ کر بیٹھا ہوں. کئی دفعہ ہوا کہ میں کسی ایسے جگہ پہ میں نے انویسٹ کر دیا ہے, ٹائم انرجی انویسٹ کر دی, نہ سے ملنا کچھ نہیں تھا. کئی جگہ ایسے ہوا کہ میں خود اپنے ٹریک سے نیچے اتر گیا ہوں, اور کئی ماہ تک مجھے پتہ نہیں لگا کہ میں غلطی کر رہا ہوں, پھر واپس آیا ہوں. تو اپنی غلطی کو ڈھونڈنا, ٹھیک کرنا اور ٹھیک ٹریک پہ چلنا, یہ کمال ہوتا ہے. تو آپ اپنی غلطیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ غلطیوں کے بعد لسٹ بناتا ہوں, اس میں نے کیا کیا بلنڈرز مارے ہیں, تو جو بلنڈرز مارے ہیں ان کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں آئندہ کے لیے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اطمینان قلب ہے. میں اپنی ذات کا مجرم نہیں ہوں. میں جو کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, جو میں کر نہیں سکتا میں کرتا ہی نہیں. بیرون ملک کا تجربہ کیسا رہا؟ ہمیشہ اچھا رہا. میں ہمیشہ ٹریول کرنے کو پریفر کرتا ہوں. ٹریول کرنا یونیورسٹی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ سفر کر کے زیادہ سیکھتے ہیں, یونیورسٹی پڑھ کے تو ڈگری لیتے ہیں. اب آپ لوگ ٹرکی جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ ہمارے ہر ٹور کا مقصد علمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ایکسپوجر, علم, یہ چیزیں بڑھیں گی تو لوگوں کے دل بڑے ہوں گے. اگر کوئی ینگ بندہ قاسم علی شاہ بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, کون سے ٹریک پہ چلنا پڑے گا؟ کوئی فارمولا نہیں ہوتا, عظمت کا فارمولا نہیں ہوتا. عظمت کا فارمولا جب بن جاتا ہے نا, تو فارمولا بننے کے بعد اوپر سے کرم آتا ہے. وہ کرم آتا ہے تو وہ فارمولا ایکٹیو ہو جاتا ہے. نہیں تو فارمولے بنے کے بنے رہ جاتے ہیں. کرم نہ ہو تو کوئی بڑا انسان کچھ بھی نہیں بن سکتا. شکریہ سر, آپ نے مہمان خاص کو اتنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ساٹھ 70 سال کی لائف میں جو ٹرن ہے وہ ہوتے ہوتے ہوتا. Discipline is a bridge between goal and accomplishment. ہمارے معاشرے میں ٹرینرز کا کیا رول ہے, ان کا کیا کردار؟ اس طرح یہ جو انسان کی جو میں نے آپ کو 4 ایلیمنٹس بتائے ہیں, یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے. اور بھی کئی ککس آ جاتی ہیں. مجھے لگتی ہے کہ وہ صرف اپنے ٹاپک سے الائن نہیں ہے, ان کا پرسپیکٹو بھی ہے. موٹیویشن پیٹرول کی طرح, اگر کہیں جانا ہے اور پیٹرول ہے گاڑی میں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. منزل پہ نہ بھی پہنچیں, منزل کے قریب ضرور پہنچیں گے. مہمان خاص عبداللہ سمین کے ساتھ.